بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ۔ آج کے سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ الف لام میم، یعنی قرآن شریف کا پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 30۔ اور اس آیت نمبر 30 کا اردو ترجمہ کرنے سے قبل اور اس آیت کو تجوید سے بھی پڑھا جائے گا، تو ساتھ ہی ساتھ ترجمہ اور قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا دونوں ہی بتایا جائے گا۔ اس سے قبل میں اس آیت کا خلاصہ پیش کر دوں کہ اس آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر کیا، تو اس میں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیا، اس کا ذکر اس آیت میں بتایا جائے گا۔ تو چلیے ہم پہلے اس آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اس کا علیحدہ ترجمہ بتایا جائے گا، حروف کے اور الفاظ کے الگ الگ معنی بتائے جائیں گے، اس کے بعد پھر پورا معنی بتایا جائے گا مع مختصر تشریح و تفسیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اب پہلے اتنا ترجمہ آپ کر لیں، پھر بقیہ آیت آگے پڑھا جائے گا۔ وَإِذْ، واو کے معنی اور، اذ کے معنی جب، وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربک تمہارا رب، ربک تمہارا رب، للملائکتی فرشتوں سے، اور جب کہا تمہارا رب فرشتوں سے، کیا کہا؟ انی کہ میں، جاعل بنانے والا، فی مانے میں، الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ ایک نائب۔ یہ نہیں بتایا کہ میں آدم کو بنانے جا رہا ہوں یا انسان کو بنانے جا رہا ہوں، بلکہ اس کی عزت افزائی کے لیے فرمایا خلیفہ، ایک خلیفہ، ایک نائب۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ قالو، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں،
من جو یفسدو فساد کرے گا. دیکھیں فرشتوں نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی جس کو بنانے جا رہا ہے اس کی سب سے پہلی صفت فرشتوں نے کیا بتایا کہ یہ فساد کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی آگے جواب دیتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جس کے بارے میں تم فرما رہے ہو کہ یہ فساد کرے گا اس میں انبیاء بھی تو پیدا ہوں گے، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے بھی تو پیدا ہوں گے. فیہا اس میں دو صفت بتائی، من جو یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ویسفکو الدماء اور بہائے گا، الدماء خون، ویسفکو اور یسفکو بہائے گا، الدماء خون. تو فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون؟ اور وَنَحْنُ اور ہم، فرشتے کہہ رہے ہیں اور ہم، نسبح بے عیب کہتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَکَ تیری. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب تیری تعریف اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال اس نے کہا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اعلم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے. تو یہ تو ابھی آپ نے علیحدہ الگ الگ الفاظ کے معنی، حروف کے معنی آپ نے پڑھے. اب اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ چند پارے اس طریقے سے جب آپ الفاظ یاد کریں گے تو قرآن شریف کے اکثر و بیشتر حروف اور الفاظ کے اردو معنی آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے. تو اس کو یاد کیجئے. اب اس کا ہم پورا معنی کرتے ہیں. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، یعنی ایسی شخصیت اور ایسی مخلوق کو تو بنائے گا جو اس زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ہم تو آپ کی پاکیزگی، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالی کا علم جو کہ لا محدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور فرشتوں کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا. تو فرشتوں نے اپنے علم سے ایک بات کا ایک اندازہ لگایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ خون بہائے گا زمین میں، فساد پھیلائے گا زمین میں، تو جتنا تم جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں جانتا ہوں. اس کے بعد پھر اگلی آیت نمبر 31 میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اس کے بعد پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پھر فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے کمالات، ان کی بزرگیت کو جب دیکھا تو کس طریقے سے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ
نے جو یہ بات کہی تھی اس کا اقرار کیا، اللہ کی پاکیزگی بیان کی، انشاءاللہ اس واقعے کو، اس آیت کو آنے والے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے اس آیت کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ آیت کو جو پڑھا گیا تو آپ بھی اسی طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد علیحدہ علیحدہ الفاظ کے ترجمے اور اس کے معنی، حروف کے معنی، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پھر وہی بار بار ریپیٹ کر کے وہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں، جیسے کہ واو ہے اور لکا ہے، رب کا ہے، تو الارض ہے، یہ سب ایسے ہیں الفاظ کے بارہا قرآن شریف کے اندر آتے رہیں گے۔ تو اگر چند پارے آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو کافی زیادہ اور اکثر و بیشتر قرآن کے الفاظ کے اوپر آپ کو اردو ترجمہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ چند پاروں کے بعد آپ قرآن شریف کا ترجمہ خود بخود کرنے لگیں گے، قرآن فہمی کی سمجھ آ جائے گی۔ تو اس پہ محنت کریں، کوشش کریں۔ چلیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر آنے والے سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔